بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا جو دن ہے یہ رمضان کے سارے ہی دن اہم ہوتے ہیں، لیکن آج کا جو رمضان کا دن ہے یہ ایک خاص یاد جو ہے وہ ہمیں دلاتا ہے، جو کہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے سیاسی طور پہ، مسلمانوں کے لیے ایمانی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ ایک بہت بڑی فتح کا جو ہے وہ دن ہے۔ آج سب سے پہلے آپ کو اس سوال جو ہے یہ ہدیہ کرتا چلا جاؤں کہ آج ہم آپ کو جناب پیش کر رہے ہیں روز کی طرح اسپارکس کا اسمارٹ فون۔ اسپارک کا یہ اسمارٹ فون جو ہے گلاس فنش کے ساتھ ہے، اور آج کا سوال جو ہے وہ ہے جناب، کس صحابی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے؟ کس صحابی کو بتانے والے نے مجھے صحیح بتایا ہے، تو اس وقت وہ قافلہ فلان جگہ پہ ہونا چاہیے، اور ایگزیکٹ رسول اللہ اس وقت قافلے کو وہاں بٹھا کے تو جاسوسی کے لیے آئے۔ اور اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو قریش مکہ کا قافلہ فلان دن نکلا تھا، اس وقت انہیں وہاں ہونا چاہیے، اور وہ ایگزیکٹلی اس ٹیلے کے پیچھے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا آپ کن میں سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہم پانی میں سے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، وہ سیاسی جو بصیرت کی بات کی، یہ بات کی اور آپ نکلے۔ وہ پیچھے سے پوچھتا رہا کس پانی سے ہیں، عراق کے پانیوں میں سے ہیں، کہاں سے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے، شام کا وقت تھا، دوبارہ ایک جاسوسی کا دستہ مقرر فرمایا، جس میں حضرت علی تھے، حضرت زبیر بن عوام تھے، کیونکہ ان کے پاس جو گھوڑا تھا، یہ گئے، پھر انہوں نے جا کے جاسوسی کی، جاسوسی کر کے پھر وہ دو لوگوں کو پکڑا، ان کو لے کے جو سکے جو وہاں پہ وہ پانی بھر رہے تھے ان کو لے کے آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو صحابہ نے، ابھی صحابہ کے دل میں وہ کہیں نہ کہیں خواہش موجود تھی کہ ہمیں وہ شام والا قافلہ جو ابو سفیان لے کے آ رہے ہیں نا وہ مل جائے، تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا ان کو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، انہوں نے پہلے تو سچ بولا کہ ہم قریش کے سکے، ہم پانی بھرنے کے لیے آئے۔ جب مارا تو انہوں نے ڈر کے مارے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا فرمایا جب وہ سچ بول رہے تھے تم لوگ ان کو مار رہے تھے، اب انہوں نے جھوٹ بولا تھا، اللہ کی قسم ہے یہ قریش کے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کتنے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کافی لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کتنے اونٹ آپ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9، ایک دن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 900 سے 1000 کے درمیان۔ وہ جو فرما رہے ہیں اخنس بن شریک ان کو واپس لے کے 300 پر۔ اب وہ رات جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا وہی جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، آپ نے سر سجدے میں رکھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ دستے کی نگرانی فرما رہے تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول جب اسلام لے کے آئے فرمایا میں اس وقت تک کسی سے کلام نہیں کروں گا جب تک میرا قبیلہ سارا مسلمان ہو، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ ساری رات اوپر ڈیوٹی دیتے رہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ساری رات گریہ ازاری کر کے کہ یا اللہ یہ حاضل اصحاب جو ہیں نا، اگر ان تہلک حاضل اصحاب، اگر یہ ہلاک ہو گئے نا تو پھر کائنات میں نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہ رات گریہ ازاری میں گزاری، اور ابو بکر تسلی دے رہے ہیں۔ پھر اللہ نے بارش نازل فرمائی، بارش یہاں مسلمانوں کے ہاں پھوار بن کے برسی۔ وہ جو ریت تھی، میں نے اور حضرت صاحب نے زیارت کی ہے بدر شریف کی، بارہا اللہ ہر کس کو زیارت نصیب فرمائے۔ وہ ریت جم گئی، مسلمانوں کے قدم جم گئے، مسلمانوں کو رات نیند آ گئی، مسلمان سو رہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ساری رات دعائیں مانگتے رہے۔ صبح کا پھر جب وقت ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، وہ دیکھو جبریل جو ہے وہ گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے آ رہے۔ اب بشارت دی۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود زرہ پہنی اور بنفس نفیس میدان بدر کے اندر پھر آپ تشریف لے کے گئے، وہاں جا کے پھر ساروں وہ سواد بن غزیہ والا واقعہ جو ہے یہ اصل میں پہلے ہو گیا تھا، جب آپ صفیں درست فرما رہے تھے تو سواد بن غزیہ نے فرمایا آپ نے تیر کے ساتھ ایسے کیا نا یا رسول اللہ پھر مجھے آپ بدلا دیں۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب کپڑا مبارک ہٹایا تو آپ چمٹ گئے۔ یہ واقعہ پورا سنائیے گا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست فرما رہے، صفیں درست فرما کے آپ عریش تشریف لے کے گئے، تو جب آپ صفیں درست فرما رہے تھے تو آپ نے نا تیر سے، حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ تھوڑا سا لائن سے آگے تھے، تو آپ نے نا تیر کے ساتھ ایسے فرمایا سواد تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، تو حضرت سواد نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے بدلا دے۔ تو صحابہ چونک گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ میرا پیٹ جو تھا وہ ننگا تھا، جب آپ نے مجھے تیر لگائے آپ اسی حالت میں ہوں گے تو میں بدلا لوں۔ اللہ کے رسول نے جب کپڑا ہٹایا تو حضرت سواد بن غزیہ ایسے چمٹ گئے آپ کی اور جسم مبارک کا بوسہ لینا شروع۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سواد تمہیں کس بات نے مجبور کیا اس حرکت پہ؟ فرمایا یا رسول اللہ جو صورتحال درپیش ہے آپ کے سامنے، شہید تو ہونا ہے، میں نے شہید ہو جانا ہے،
میں نے سوچا آخری وقت میں بھی میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ چھو جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سواد کے لیے دعائے خیر فرمائی, اللہ تجھے برکت دے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے آئے واپس اپنے خیمے میں. وہاں پہ پھر فرمایا کہ ابو بکر دیکھ لو وہ جبریل آ رہے ہیں, گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے, غبار سے اٹا ہوا ہے اور گھوڑے کے پاؤں کے اوپر بھی غبار بڑھا. وہاں سے پھر دوبارہ سے آئے تشریف لے کے, اور صحابہ کرام فرمایا آج جو بھی ثابت قدم رہ کے آگے بڑھ کے اور پیچھے نہ ہٹ کے اور بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑے گا, اللہ کا اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. حضرت عمیر بن حمام بیٹھے تھے, فرمایا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے فرمایا اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو حضرت عمیر بن حمام نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی چوڑائی والی جنت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس صحابی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے؟ کس صحابی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب جب آپ دیں گے تو آپ کو ملے گا جناب اسپارکس کا اسمارٹ فون, جو کہ یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے, اور یہ فون جو ہے یہ گلاس فنش ہے. اور صحیح جواب دینے کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر نیچے لکھا ہوا ہے, اس پہ آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, یا فون کر کے صحیح جواب, اپنا ایڈریس اور اپنا نام لکھوا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس سوال کے جواب میں جو بھی قرآن اندازی میں خوش نصیب نکلا یہ فون اس تک پہنچ جائے گا. حضور اقدس, اس بدر کے بہت سے معجزات ہیں, بلکہ یہ کہیے کہ یہ معجزات کی جنگ ہے تو شاید مناسب ہی ہو. اس میں اللہ کی جو ایک برکت اترتی ہے, جو قطار در قطار اللہ کہتا ہے میں اتاروں گا, اس پہ ذرا وہ فرمائیے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا نا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم 1000 فرشتے سے تیری امداد فرمائیں گے جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں, ایک صحابی تھے وہ کسی کے پیچھے دوڑ رہے تھے, ایک مشرک کے پیچھے نا, فرمایا ابھی میں نے تلوار اٹھائی تھی کہ اس کا سر کٹ گیا. بعد میں آ کے فرمایا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی. ایک موقع پہ فرمایا یہ 7ویں آسمان کی مدد تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ 2 بندوں کو آپ نے قتل نہیں کرنا. حضرت عباس رضی اللہ جو ایمان لے کے آئے تھے, مجبوری کے عالم میں آئے ہوئے تھے, اور ابو البختری بن ہشام. یہ ابو البختری بن ہشام وہ بندہ تھا جس نے کبھی بھی اذیت نہیں دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے دور میں, اس لیے ان دونوں کو معافی. جب یہ بات حضرت ابو حذیفہ نے سنی نا, اب یہ قدیم الاسلام تھے, شروع میں اسلام لے کے آئے, تو آپ کی زبان اقدس سے غلطی سے نکل گیا کہ ہمارے باپوں کو اور ہمارے چچاؤں کو ہم تلواروں سے ماریں اور رسول اللہ کے چچا کو معافی ہے. یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی نا, تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر بن خطاب اب رسول اللہ کے چچا کے اوپر بھی تلوار چلے گی. تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے, یہ منافق ہو گیا, میں اس کی گردن اڑا. تو بدر کے بعد پھر حضرت ابو حذیفہ فرماتے ہیں مجھے ساری زندگی کھٹکا ہی لگا رہا اسی بات کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. فرمایا میری ایک ہی خواہش تھی کہ اب ایک ہی راستہ ہے ابو حذیفہ کہ کسی طریقے سے تو شہید ہو جا تو ہو سکتا ہے. پھر آپ جنگ یمامہ کے اندر شہید. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے قد کے صحابی تھے, انہوں نے گرفتار کیا. وہ جب گرفتار کر کے لے کے آئے نا رسول اللہ کے پاس, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو میں نے گرفتار کیا. تو حضرت عباس نے فرمایا میرے چچا کے بیٹے, اس نے بالکل, میرے بھائی کے بیٹے سوری, اس نے بالکل مجھے گرفتار نہیں کیا. زمین اور آسمان کے درمیان کوئی مخلوق تھی, ایک چتکبرے گھوڑے کے اوپر, اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, کیونکہ وہ معاملہ تھا دوسرا انفال والا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ہی گرفتار کیا. فرمایا خاموش رہیں آپ کو اللہ نے فرشتے کے ذریعے امداد کی. پھر حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان کو کھجور کی ٹہنی عطا فرمائی. آپ نے ایسے لہرائی تو وہی بن گئی, وہی تلوار بن گئی, اور اس کے بعد اس کا نام پھر اون رکھا گیا مدد کے نام سے. تو لا تعداد واقع. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, تو آپ کے جو بھائی تھے نا ابو عزیز, ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا. ایک انصاری صحابی جو ہے نا ان کو ایسے باندھ رہے تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر نے کمال محبت سے فرمایا اس کو اچھے طریقے سے باندھنا, اس کی ماں بڑی مالدار ہے, تجھے بڑا انعام دے. سگے بھائی فرمایا اس کی ماں بڑی مالدار ہے, تمہیں بڑا انعام دے گی. تو بھائی ابو عزیز نے کہا کہ تو میرا بھائی ہے, تو مجھے یہ کہہ رہا ہے. تو آپ نے اشارہ کر کے فرمایا اب میرا بھائی یہ انصاری ہے, اب تو میرا بھائی رسول اللہ کے مقابلے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عاص بن ہشام کو اپنے ماموں یا چچا کے بارے میں آتا کہ ان کو قتل کیا. حضرت اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار غار حضرت ابو بکر صدیق نے
عبد الرحمن کے اوپر تلوار چاہیے جو لگی نہیں ان کو، بعد میں پھر اسلام لے کے آئے. تو غیبی مدد جو تھی نا، مشہور ہے صحابہ کی روایات کے اندر کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ بالکل تلواریں ہیں بھی ہوا میں ہوتی تھی اور گردنیں جو ہے وہ کٹی جاتی تھی. گردنیں جو ہے وہ کٹ رہی. فرمائیے. صحابہ چونکہ فطری جذبہ بھی تھا اس کے اندر، ان کی تعداد دیکھتے بہت زیادہ، ہماری تعداد کم ہے، تو کریم کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے. تو رب ایک مقام پہ کہتے کہ 1000 فرشتے، پھر سرکار نے دعا کی تو آپ رب نے کہا کہ 3000 لائن اپ ہو جائیں، پھر 5000 جناب کھڑے ہونا کہ میرے محبوب نے کہا تو پوری نوری کائنات ہی چلی جائے. تو پھر وہاں پہ جبل ملائکہ اگر آپ دیکھیں تو دوسرے پہاڑوں سے انتہائی وہ منفرد ہے اور اس کی حیت جو ہے وہ یکسر دوسرے پہاڑوں سے چینج ہے. بالکل. تو جس طرح سر فرما رہے تھے تو آپ تلوار اٹھاتے تو گردن کٹ جاتی، ایک کی ڈیلا نکل گیا، جناب قتادہ کا ڈیلا نکل گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تو ان کی واپس لوٹ آئی، اور ایک کا بازو کٹ گیا تو سرکار دو عالم نے ان کا لعاب دہن لگایا، بازو جڑ گیا. یعنی کہ یہ دیکھیں کہ ادھر جنگ ہو رہی ہے، سرجن کے پاس بھی جا رہے ہیں تو ہاتھ لگاتے تو بازو کٹا ہوا ہے. موئزہ اور اس لیے جنگ موئزوں سے بھری پڑی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور بھی واپس آتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام دانش علی ہے. علی بھائی، میرا آج آپ سے سوال ہے کہ سحری اور افطاری کی مسنون دعائیں کون سی ہیں؟ سحری کی تو کوئی مسنون دعا نہیں ہے، یہ جو آپ کو بتائی جاتی ہے یہ علماء کی لکھی ہوئی ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. البتہ جو افطار کی دعا ہے وہ ابو داؤد میں آئی، لیکن یہ روایت کمزور ہے، مرسل ہے، اس کی سند چھوٹی ہوئی ہے جو عموماً آپ کو سننے کو ملتی ہے. جو صحیح دعا ہے وہ ابو داؤد میں آئی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. رگیں تر ہو گئیں، پیاس چلی گئی اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. یہ اس دعا کا ترجمہ ہے. یہ دعا ہے جو ثابت ہے. البتہ جو سحری اور افطار کے وقت نیت والا معاملہ ہے وہ تو انسان کے اندر بلٹ ان موجود ہوتی ہے. نیت کے بغیر تو روزہ نہیں ہوتا. نیت آپ کی رات کے وقت ہوگی جب آپ کی نیت تھی کہ آپ نے صبح روزہ رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی الفاظ کے ساتھ کوئی نیت یہ دعا کرنی ہے. آپ کی نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سوال ہے آج کا جس کے عوض آپ کو سمارکس کا اسمارٹ فون جو ہے گلاس فنش نیو 6 ملے گا. یہ سوال آج کا ہے کہ کس صحابی رسول کو ذوالنورین کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین کس صحابی رسول کا نام ہے؟ ان کا لقب ہے. ذوالنورین کس صحابی رسول کا لقب ہے؟ یہ نام آپ جب جواب بتائیں گے ہمارے دیے ہوئے ٹیلی فون نمبر پہ انشاءاللہ تو آپ کو یہ ٹیلی فون جو اسپارکس کا ہے اسمارٹ فون یہ دے دیا جائے گا. یہ موبائل فونز گلاس فنش ہے اور نیو 6 ہے. ٹیلی فون نمبر آپ کے ہمارے سامنے آپ کے لکھے ہوئے ہیں، آپ میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا ہمیں کال کر کے صحیح جواب اپنا نام اور ایڈریس لکھا دیجئے اور آپ کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا. ہمیں وقفے میں جوائن کیا ہے شاہد وارسی صاحب نے جو کہ CEO ہیں آفاق کے. نام بڑا خوبصورت ہے آفاق کے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ جی بہت شکریہ. ہم نے ہمیشہ وارسی صاحب سے تو نعتیں سنی ہیں اور نظمیں سنی ہیں. تو حضور اقدس یہ جو آفاق ہے اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ اچھا جی، ایک تو بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. آفاق کا مطلب ہے ایسوسیشن فار ایکیڈیمک کوالٹی، AFAQ جی اس میں. اور اس ادارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تعلیم کے اندر 2 مین ایشوز ہیں. ایک ہے تعلیم کی رسائی کہ کتنا لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا، اور دوسرا ہے تعلیم کا معیار. ٹھیک. آفاق کا فوکس جو ہے وہ تعلیم کے معیار کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے پچھلے 25 سال سے ایفرٹ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے کیا قدم اٹھاتے ہیں؟ اچھا، اس کے لیے ہم نے 3 مین ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. نصاب سازی ایک اس میں کام ہے جس کے تحت پھر کتابیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیچرس ٹریننگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد بچوں کے لیے انسائکلوپیڈیا، کنسلٹیشن، کیریئر کاؤنسلنگ، یہ سارے شعبے اس میں شامل ہیں. پورے پاکستان میں اب تک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی 4 لاکھ سے زیادہ ٹیچرس ہیں جس کی ٹریننگ آفاق کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے. ان کی ٹریننگ کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ شاید ٹریننگ مختلف ایریاز کی، اگر میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں 1947 کی پاکستان کی پہلی ایجوکیشن کانفرنس سے، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی جو ایجوکیشن کا پورا ایک نقشہ پیش کیا تھا، اس میں یہ رکھا تھا کہ ہم جس جنریشن کو تیار کریں گے ان میں سائنٹیفک نالج بھی امپورٹنٹ ہوگی، ان کی کیریکٹر بلڈنگ بھی امپورٹنٹ ہوگی، اور اسی طرح جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے آپ کام کریں گے.
جو K-12 ایجوکیشن ہے جو آپ کی قومی تعلیمی پالیسی میں بھی شامل ہے کہ 5 سے لے کے 16 سال کے جو بچے ہیں جس کا لٹریسی ریٹ 100% ہونا چاہیے، اس ایج گروپ کے بچوں کے جو ٹیچرز ہیں انہیں ان کی کلاسوں میں کلاس کو کیسے مینیج کرنا ہے، سبجیکٹ کو کیسے ٹیچ کرنا ہے، ان اسکلز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اسکولوں کی نہیں ہوگی؟ جی، اس کا فوکس پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول ہی ہیں اور اسکول ہی سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں. کوئی 100 سے زیادہ ایریاز ہیں جس میں آفاق کی ریسرچ ہے اور اس پر پھر مختلف ٹیچرز کو، پرنسپلز کو، پیرنٹس کو، اسٹوڈنٹس کو، تمامی افراد کے لیے ٹریننگ کا کام جو ہے پیرنٹ ٹیچرز، جی پیرنٹس ورک شاپ اس میں شامل ہے. پیرنٹس کو کیا پیرنٹنگ کیا سکھاتے ہیں؟ دیکھیے پیرنٹنگ کے اندر اگر ہم ڈسکس کریں تو ڈفرینٹ ٹائپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں. کچھ پیرنٹس ہیں جن کا اتھارٹیرین اسٹائل آف پیرنٹنگ ہوتا ہے. اتھارٹی پیرنٹس کے مختلف ٹائپ ہیں. جی جی، یا تو میں اتھارٹیرین پیرنٹ ہوں، یا میں پرمیسو پیرنٹ ہوں، یا میں اتھارٹیٹیو پیرنٹ ہوں. تو ہم پیرنٹنگ کی ورک شاپ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کا پیرنٹنگ اسٹائل جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے بچوں کی فیوچر میں پرسنالٹی کیا ہوگی. پیرنٹنگ کا کوئی نیچرل سٹائل بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے پیرنٹنگ کے اوپر تو مختلف قسم کی ریسرچ موجود ہے کہ اگر ہم بچے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی ہیئر کٹنگ اپنی مرضی سے کرنی ہے یا پیرنٹس کی مرضی سے کرنی ہے، کپڑے اپنی مرضی سے پہننے یا پیرنٹس کی مرضی سے پہننے ہیں، اس طرح کے سروے کے نتیجے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیرنٹ جو ہیں زیادہ اتھارٹیرین ہیں یا بچے کے اختیارات زیادہ ہیں. اس کو عام طور پہ آپ ویسٹرن اسٹائل کی پیرنٹنگ کہہ لیں اور آپ اس ایشین اسٹائل کی پیرنٹنگ کہہ لیں. اس پر مختلف ریسرچ موجود ہے کہ بچے کے کانفیڈنس پہ، فیوچر میں اس کے ڈیسیژن میکنگ پہ، ان ساری چیزوں پہ وہ ہیپی رہے گا کہ نہیں رہے گا. ان ساری چیزوں کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ اس بچے کی اورینٹیشن کیسی ہوئی ہے، کس ماحول میں ہوئی ہے، اس ماحول کے اثرات اس کے اوپر ہوں گے. تو یہ تو ایک سیگمنٹ ہو گیا کہ پیرنٹس کے حوالے سے. لیکن جو دوسرا امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم ایک بچے کو دیکھیں تو نارملی ایک اسکول کا بچہ جب اسکول میں وقت اپنا گزارتا ہے وہ اپنی زندگی کے یعنی جو 1 ایئر کے اگر ہم ٹائم لے لیں تو اس کا ٹوٹل وقت کا 8 یا 9% ٹائم ہے جو وہ گھر میں گزارتا ہے. 90% سے زیادہ ٹائم وہ ہے جو بچے کا گھر میں نہیں گزرتا، جس کی پلاننگ پیرنٹس کر سکتے ہیں، جن کی پلاننگ اسکول مل کے کر سکتے ہیں، یا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزرتا ہے یا وہ اپنے گھر میں گزرتا ہے. اب اسکول کے انوائرمنٹ سے اس نے کیا سیکھا، گھر کے انوائرمنٹ سے اس نے کیا سیکھا، باہر کے انوائرمنٹ سے اس نے کیا سیکھا، یہ تمام چیزیں ڈیپینڈ کریں گی کہ آگے جا کے بچے کی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پیرنٹس کے لیے کوئی گائیڈ لائن ہے پیرنٹنگ؟ جی بالکل گائیڈ لائن موجود ہے. پیرنٹس کے لیے گائیڈ لائن موجود ہے اور پیرنٹس کی گائیڈ لائن اسکول کے ذریعے دی جاتی ہے. مطلب اسکول کے پرنسپلس کی جب ٹریننگ کی جاتی ہے تو ان کے اسکول کے جب ٹیچرس کی ٹریننگ کی جاتی ہے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ جب آپ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کریں گے، ان میں پیرنٹس کو آپ بلائیں گے، پیرنٹس کے مختلف ٹائپس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان سے بچوں کی پرابلم کو آپ ڈسکس کریں گے، تو کس طرح آپ ان کو بتائیں گے کہ بچے وہ ٹائم جو گھر میں گزارتے ہیں وہ ٹائم کیسے وہ مینیج کریں گے. اسی طرح بچوں کے ساتھ جب وہ ڈسکشن کریں گے، بچوں کو جب وہ کرٹیسائز کریں گے، کن چیزوں کے نقصانات ہوں گے، کن کا فائدہ ہوگا، کیا چیز اس کی شخصیت میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے، کس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے، یہ موضوعات پیرنٹس کے ذریعے، ٹیچرز کے ذریعے، پرنسپلز کے ذریعے اور براہ راست آفاق خود بھی جو ہے وہ ابھی ہم ایک بہت جملہ استعمال کرتے ہیں وارثی صاحب، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم تو ہے لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے. اور اس میں بھی اگر اسپیسیفک کیا جائے تو کریکٹر بلڈنگ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اس لیے بے راہ روی جو ہے وہ ہر طرح سے پتنگ بازی سے لے لیں، کانشیسنس سے لے لیں، کوئی اویئرنیس سے لے لیں، قطعی طور پہ اپنی یوتھ میں نہیں آ رہی ہے. بلکہ ہم نے ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ موٹیویشنل ٹرینرز پہ ڈال دی ہے کہ وہ ہمیں موٹیویٹ کریں گے تو ہم موٹیویٹ ہوں گے، ہم موٹیویٹ نہیں ہو سکتے کسی طرح. یہ گیپ ہے یا اب یہ نیا بس نیو پلان ہے؟ دیکھیے یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، میرے خیال اس پر ایک اور پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے کیریکٹر بلڈنگ کو الگ سے کوئی چیز سمجھ لی ہے. کیریکٹر بلڈنگ الگ سے نہیں ہے، جو ایجوکیشن ہم اسکول میں دے رہے ہوتے ہیں. خود قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ویژن میں یہ کہا تھا کہ ہمارا مقصد جو ہے ایکڈیمک ایجوکیشن صرف نہیں ہے، اور ایکڈیمک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جہاں ایک طرح سائنٹیفک ایجوکیشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، وہیں ان کی کیریکٹر بلڈنگ کی بھی بات کی گئی تھی کہ ان کا کیریکٹر ہونا چاہیے، ان میں آنیسٹی ہونی چاہیے، ان میں انٹیگریٹی ہونی چاہیے، ان کے اندر جو ہے سیلف لیس نیشن کے لیے. یہ سارے قائد اعظم کے اپنے الفاظ ہیں جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ رائٹ ٹائپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ایجوکیشن برائے ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. اب جب ہم کہتے ہیں کیریکٹر بلڈنگ تو کریکولم ڈاکومنٹ میں یہ لکھا تو ہوتا ہے کہ آنیسٹی ہونی چاہیے، رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، اس میں پیشنس ہونے چاہیے، لیکن کیسے ہونی چاہیے؟ اب کیسے کا پرابلم یہ ہے جس کے لیے ہم آفاق میں کیا کرتے ہیں، ہم آفاق میں آتھر اپوائنٹ نہیں کرتے، آتھر ڈیولپ کرتے ہیں. ہم نے اب تک 140 آتھر کو ڈیولپ کیا، ان کو مختلف پروگرام سے گزارا جس میں چائلڈ کی سائیکالوجی کو ڈسکس کیا، ان کی پرسنالٹی کی گرومنگ کیسے ہوتی ہے اس کو ڈسکس کیا. ان لوگوں نے 1000 کے قریب بکس لکھی جس میں 100,000 کے قریب پیجز لکھی. جب وہ پیج لکھے جاتے ہیں تو ایک کیریکٹر بلڈنگ کا الگ سے ڈاکومنٹ تیار کیا جاتا ہے. وہ کریکولم ڈاکومنٹ نیشنل کریکولم ڈاکومنٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو انٹیگریٹ کرنے کے نتیجے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ
لینگویج تو سکھائیں، اس میں لسننگ اسپیکنگ ریڈنگ رائٹنگ تو سکھائیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اس میں آنیسٹی کیسے سکھائیں گے اس کی مدد سے، اس کانٹینٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ بچے کو رسپانسبل کیسے بنائیں گے، اس کانٹینٹ کو میتھمیٹکس کی ایکسرسائز کرتے ہوئے کیسے کریں گے، سائنس کے ساتھ کیسے کریں گے، یہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہے۔ اگر ہم آنیسٹی سکھا رہے ہوں اور آنیسٹی وہ بچہ ہمیں دیکھ نہ رہا ہو تو پھر بڑا مشکل سا کام نہیں ہو جائے گا؟ جی یہ بالکل اہم ہے۔ اس کے لیے میں ایک ایگزامپل آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ کے جو اسلامک اسکولز ہیں انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ یہ کیا کہ اسکولوں کے ٹیچرز کو ایک ٹریننگ کروائی اور اس کا ٹاپک تھا 30 ٹیچنگ میتھڈ آف دی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ پھر انہوں نے بچوں کو بھی یہ ورک شاپ کروائی اور ان کو بتایا کہ یہ ٹیچنگ میتھڈ کیا تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے۔ اس کے بعد انہوں نے پیرنٹس کو بھی یہ بتایا، جب وہ اسکول میں ٹیچنگ ہوتی ہے تو سروے کرتے ہیں اور بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر نے جب کلاس روم میں ٹیچنگ کی تھی تو کس میتھڈ کو یوز کیا۔ یہ سروے کرنے کے بعد وہ ٹیچر سے بھی پوچھتے ہیں، اس کے بعد وہ پیرنٹس سے بھی پوچھتے ہیں، اس پہ کیا اثرات ہے، پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ مثلا اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں، اب اگر اس میں یہ لکھا ہے کہ بچے نماز کے ٹائم پر اپنی مرضی سے نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو وہ سروے کرتے ہیں اور پیرنٹس سے پوچھتے ہیں کہ جس وقت اذان ہوتی ہے بچے آپ کے کہنے پر آپ کا بیٹا آپ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے یا خود سے جاتا ہے، تو وہ اس سے نوٹ کرتے ہیں کہ کلاس روم کے اندر جو ٹیچنگ کی گئی ہے، جس میتھڈ کو یوز کیا گیا ہے، جس کانٹینٹ کو یوز کیا گیا ہے، آیا اس کے کوئی اثرات اس پہ پڑے ہیں یا نہیں۔ لیکن یہ تو میں نے ایگزامپل آپ کو دے دی ساؤتھ افریقہ کی۔ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے انٹرنیشنل کونسل فار ایجوکیشن ایکسلنس، میں اس کی ٹیکنیکل مینجمنٹ بورڈ کا چیئرمین بھی ہوں۔ اس میں ملائیشیا سے لے کے 5-6 ممالک کے لوگ ہیں جن کا ٹاپک ہی یہ ہے کہ بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کی اسسمنٹ کیسے ہوگی۔ ٹھیک، آپ دنیا کے کسی بھی اسکول میں پڑھا رہے ہیں، آپ اسسمنٹ کر کے کیسے دیکھیں گے کہ کس ایج گروپ کے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اور خاص طور پہ اسلامک پرسپیکٹو میں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ اب اس کے لیے مختلف کنٹریز میں اس کا سروے کیا گیا، پاکستان میں بھی کیا گیا، ایکسپیریمنٹ بھی کیے گئے، کیمبرج میں بھی اس کی بریفنگ دی گئی۔ تو کیا یہ گیا کہ ایک بچے سے پوچھا گیا کہ نماز کا ٹائم ہے اور بارش ہو رہی ہے اور آپ کے گھر سے 10 میٹر کے فاصلے پہ مسجد ہے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ بارش کے ختم ہونے کا انتظار کریں گے یا آپ جماعت میں شریک ہوں گے۔ یہاں سے بچے کی ججمنٹ چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہم ان میں ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے وہ ہوئی یا نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو پاکستان میں تو میں کچھ پچھلے 20 سال میں 50,000 سے زیادہ پرنسپل ٹیچرز کے ساتھ ٹریننگ سیشن میں انوالو رہا ہوں۔ ہمارے یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ 90% اسکولز کے اندر کیریکٹر بلڈنگ کی اسسمنٹ نہیں ہوتی، کیریکٹر بلڈنگ کا کریکلم ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، کیریکٹر بلڈنگ کریکلم کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہوتا، اس کو میجریبل نہیں بنایا جاتا، لیکن دنیا میں اس کو میجریبل بنایا گیا ہے۔ اور ہم آفاقی کے پلیٹ فارم سے اسکولوں کے پرنسپل کو میں 2018 میں لے کے گیا، 2019 میں لے کے گیا، جاپان لے کے گیا۔ جاپان میں لے جانے کے بعد میں نے ان اسکول پرنسپلس کو کلاس میں بٹھایا اور میں نے کہا آپ مارننگ اسمبلی دیکھیں، ان بچوں کو صبح آتے وقت دیکھیں اور ان کے کیریکٹر کو دیکھیں کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوا ہے۔ تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ 4 سال کا بچہ اور 5 سال کا بچہ اس عمر میں اتنا اس میں ڈسپلن کیسے ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا فوکس اس وقت میتھمیٹکس نہیں ہے، ان کا فوکس اس وقت سائنس نہیں ہے، ان کا فوکس اس وقت بچے کے کیریکٹر بلڈنگ کو ہے اور جو یونیورسل ویلیوز ہیں وہ فوکس ہے۔ اور اس کے لیے پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ ہم لے کے گئے کہ دیکھا بچوں کو ٹرانسپورٹ یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، بچے جب اپنے گھر سے نکلیں گے تو وہ واکنگ کر کے جائیں گے، جس وقت وہ واکنگ کر کے جائیں گے اس وقت اس روڈ پر جب وہ جا رہے ہوں گے تو جو آگے جا کے فلیٹس ہوں گے ان فلیٹ کے اندر رہنے والے پیرنٹس کی ذمہ داری ہوگی کہ ان بچوں کو لک آفٹر کریں، چاہے ان میں ان کا بچہ ہے یا ان کا بچہ نہیں ہے۔ تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک پوری نیشن کو ڈیولپ کیا ہے۔ کلاس روم میں جائیں تو بچوں کی گفتگو کا انداز دیکھیں۔ پھر آپ نے جیپنیز اسکول کے بارے میں یہ سنا ہوگا کہ وہاں سویپر نہیں ہوتے، بچے خود کام، وہاں سویپر نہیں ہوتے، بچے کلیننس کا کام خود کرتے ہیں، کھانا خود سرو کرتے ہیں، کھانے کے بعد صفائی خود کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں بحیثیت مسلمان ہم کو سیکھنی چاہیے تھی، یہ لوگوں نے اپنی قوموں کو سکھایا ہے، ایک پورا پروگرام دیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، اس کو اسسٹ کیا ہے، اس کو ٹرین کیا ہے، لہٰذا آج آپ دنیا بھر میں اس کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ عثمان بھائی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک یونیفائڈ سیلیبس ہو اور اس کے اندر کریکٹر بلڈنگ بھی انڈلجڈ ہو، یونیفائڈ قسم کا سیلیبس ہر اسکول میں اندر، چھوٹا اسکول ہو، گورنمنٹ اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو یا بڑا اسکول ہو، اکراس دا بورڈ پاکستان میں کبھی نظام کام کر سکتا ہے؟ قبلہ کام تو کر سکتا ہے، بٹ وہ جو آپ نے موڈیول ایک دینا ہے جی، اس کو ایکچول فارم میں ان کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کون کرے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جو کلام پاک نازل ہوا ہے اس کو ایکچولی رسول اللہ نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا ہے، کوئی مافوق الفطرت کردار نہیں ہے۔ اس لیے آپ یونیفائڈ بنا تو دیں، آپ سکول میں دے بھی دیں، لیکن اگر دین اور وہ جو موڈیول آپ نے دیا ہوا ہے، وہ جو آپ کی جس نے طرف اشارہ فرمایا تھا،
اگر وہ ٹیچر نے اپنے آپ کو اس حلیے میں نہیں ڈھالا ہوا، اس میں اپنے آپ کو رنگا ہوا نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی ڈسیمینیٹ انفارمیشن آگے ان طرف نہیں کرے گی۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم 2-4 آیتیں کو قرآن حکیم کی سلیبس میں ڈال بھی دیں تو اتنی آوازیں آ جاتی ہیں کہ جی یہ اب اسلامیات کا جو سبجیکٹ ہے، معاف کیجئے گا، اب اس میں اتنی صورتیں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ ہماری والدین کی طرف سے بھی آتا ہے، وہ ڈسیمینیٹ انفارمیشن۔ یاد کس طرح رکھیے کے اسکولوں کے والدین ہوتے ہیں؟ انگلش میڈیم کے، اردو میڈیم کے، گورنمنٹ کے، کس طرح کے؟ ہر جگہ ہی، ہر جگہ سرکار کے سکول ہوں یا پرائیویٹ سکول ہوں، اس میں ٹیچر نے اپنے آپ کو اس میں طاری نہیں کیا ہوا جو اس کے اوپر۔ یاد رکھیے گا، یہ اساتذہ سے کسی دن پوچھ لیں، یہ استاد کی آنکھوں کا فیض ہوتا ہے جو شاگردوں کے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہونا، پڑھانے سے ٹھیک ہے آپ کا ایک ماڈیول ہے، آپ نے پڑھانا ہے، لیکن جب تک اس نے اپنے آپ کو اس میں ڈالا ہوا ہے نا، اس سے وہ تربیت کا۔ اور اب جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں سورہ اور آیتیں نہیں لکھی ہیں، ان لوگوں نے ترقی کر لی، اپنے بچوں کو 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال میں اسکول صاف کرنے بھی سکھا دیے، ٹوائلٹ صاف کرنے بھی سکھا دیے، برتن اٹھانے بھی ہم تو اگر سڑک پہ آج افطاری کر رہے ہیں تو ہم سڑک پہ ہی وہ گند سارا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں افطاری کرنے کے بعد، اور وہ بھی کوئی اور اٹھائے۔ ہم نے تو کبھی بھی نہیں اس طرح کی بات۔ شاید بھائی ایک زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ صبح اسمبلی ہوا کرتی تھی، اس میں کوئی نظم ہوتی تھی، کوئی اقبال کا ترانہ ہوتا تھا، کوئی ہیڈ ماسٹر کی چھوٹی سی تقریر ہوتی تھی، کوئی پاکستان کا قومی ترانہ ہوتا تھا، کوئی نعت ہوتی تھی۔ یہ سارے سلسلے جو تھے یہ ابھی بھی ہیں یا ختم ہو گئے سارے؟ نہیں، ابھی ہیں، ختم نہیں ہوئے ہیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ترجیحات میں کمی آئی ہے، اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ کیریکٹر بلڈنگ فوکس ہے اور اسلامک اسٹڈیز فوکس ہے، لیکن ہمارے نصاب میں جس کو سب سے کم وقت دیا جاتا ہے سبجیکٹ کو، وہ اسلامیات ہے۔ اسکول کے ٹوٹل پیریڈ میں سے 6% ٹائم 7% ٹائم ہوتا ہے اسلامیات کا، جبکہ اس کے مقابلے میں لینگویج کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ 20% سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ تو ہماری پرائرٹی اسکول کے ٹائم ٹیبل میں وہ اس طرح نظر نہیں ہے، لیکن مارننگ اسمبلی کا یہ پارٹ ہے۔ جی یہ فرمائیے کہ کیا مدارس اس سارے آپ کے کانسیپٹ سے فائدہ اٹھائیں گے کبھی؟ نہیں، مدارس کو بھی ہم ٹریننگ میں انوالو رکھتے ہیں۔ دیکھیے ہماری سروسز پرائیویٹ سیکٹر تک محدود نہیں ہیں، ہم پبلک سیکٹر میں بھی انوالو ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کے جو سکولز ہیں، جو پرائیویٹ سکولز کہلاتے ہیں، وہ ہمارا مین فوکس ہیں، لیکن مدارس کے لوگ بھی جو ہیں اگر ہم سے اپنا کانٹینٹ تیار کرواتے ہیں یا دیگر چیزیں کرتے ہیں تو انہیں بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں اس میں۔ لیکن اس میں جو چیز ایک اور سمجھنے کی وہ یہ، جس طرح آپ نے کہا وہ رول ماڈل کیوں نہیں بنتے۔ کیمسٹری کی کتاب میں پہلے 9 کلاس میں یہ لکھا جاتا تھا، مسلم سائنٹسٹ کا ذکر ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں اسکول کا ٹیچر تھا، میں نے 1 ہی سال اسکول میں ٹیچنگ کی، تو میں کلاس روم میں جا کے میں نے عرب کا ایک نقشہ بنایا، تو بچوں نے کہا یہ کیمسٹری کی کلاس ہے سر، یہ سوشل اسٹڈیز کی نہیں ہے۔ پھر میں نے نقشہ بنانے کے بعد اسلام لکھا کہ کب آیا، اس کے بعد میں نے پھر کہا کہ دنیا کا جو پہلا کیمسٹ تھا جابر بن حیان، اس کی کیمسٹری کی لیب مسجد کے حجرے میں تھی۔ تو میں نے کہا سائنس کا اسلام کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے۔ کیا بات۔ اچھا، اب یہ بات آپ آئسولیشن میں کہیں سائنس ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، تو وہ آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ تو آپ سائنٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ مسجد کے حجرے میں کیمسٹری کی لیب بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس دور میں دنیا کے سب سے پہلے ایکسپیریمنٹل کیمسٹ بھی کہلا سکتے ہیں۔ یہ کنفیوژن دور کرنی ہوگی کہ یہ سیپریٹ چیزیں، الگ الگ چیزیں۔ دینی مدارس کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو دینی مدارس کے اندر ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کو آپ پڑھیں تو وہ اسٹرانومی کے بھی ماہر ہوا کرتے تھے۔ جی بالکل، وہ فلکیات بہت جانتے تھے، ان لوگوں کے نام آپ جانتے ہیں۔ تو وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کے بھی ان کی خاصی دسترس تھی، وہ میتھمیٹکس خاصی جانتے تھے، وہ جغرافیہ خاصی جانتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو الگ الگ پارٹس میں بیان نہیں کرتے، آپ اس پہ ہولسٹکلی اپروچ دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ ایجوکیشن کی صحیح میننگ لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ وارثی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑی انلائٹننگ گفتگو وارثی صاحب نے کی۔ حضور اقدس مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک نوجوان چاہتے ہیں کہ آپ آئندہ پاکستان کے اندر دیکھیں، اس کے لیے آج پلان کریں گے، آج اس کے لیے سلیبس جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے، آج اس کے لیے استاد تیار کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نسلیں جو ہے اس سے استفادہ لے سکیں۔ لیکن اگر یہ پیرنٹس ہی اس معاملے کے اندر اتنے سیریس نہیں ہوں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بڑا گمگیر قسم کا ہے۔ لیکن حوصلے کی بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ پیرنٹس کی جگہ جو ہے اس معاشرے میں گائیڈ کرنے کے لیے آپ کو تیار ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ گائیڈنس لینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی، میرا نام محمد حنزلہ ہے۔ مختلف مسالک میں تراویح اور اس کی تعداد کے بارے میں مختلف آراء ہیں، تو اس کے اصل احکامات کیا ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پکڑنا چاہیے جی، اس کے علاوہ کوئی کنسنٹریشن کا ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو عربی نہیں آتی، بہت کم لوگوں کو آتی ہے۔ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی انہیں چاہیے کہ اپنے اسمارٹ فون کو سامنے رکھیں اور نیچے اردو ترجمہ بھی کھول کے رکھیں، اپنے دل میں ساتھ ساتھ اسے کاؤنٹر پڑھتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ریئل ٹائم قرآن میں کیا بیان ہوا ہے۔ ایک مہینے کے اندر آپ پورا قرآن گو تھرو کر لیں گے، اور اس کی اصل صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ذکوان تابعی سیدہ عائشہ کے غلام تھے، وہ قیام اللیل میں سیدہ عائشہ کو قیام کروایا کرتے تھے مصحف ہاتھ میں پکڑ کر۔ یہ امام بخاری نے تعلیقاً لکھا ہے، اس کی پوری سند سنن کبری البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، بلکہ کئی صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں کہ مصحف ہاتھ میں پکڑ کے وہ امام کی حالت میں بھی، یعنی امام بھی خود دیکھ کے قرآن پڑھتا تھا، اور بعض میں آتا ہے کہ مقتدی دیکھتے تھے، حالانکہ انہیں عربی آتی تھی کنسنٹریشن کے لیے۔ ہمیں تو ساتھ پیرلل میں اردو بھی کھولنی چاہیے تاکہ یہ گو تھرو ہوں، اور موبائل فون کو اے فلائٹ موڈ میں لگائیں، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ حرمین میں تو یہ عموماً لوگوں نے قرآن اٹھائے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پبلک میں چونکہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے نماز ٹوٹ جائے گی، جو ان کی اپنی خود ساختہ بات ہے۔ قرآن و سنت میں تو اس کے الٹ باتیں مل رہی ہیں، بلکہ ان کے فتوے الٹ ہیں۔ قرآن و سنت میں سیدھی باتیں مل رہی ہیں کہ مصحف ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، بلکہ فرض نماز میں بھی کوشش کریں کہ جو جہرن نمازیں ان میں قرآن کور ہو۔ عام دنوں میں بھی کیا ہی ماحول ہو، اگر آپ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر شیڈیول آ جائے حاکم وقت کی طرف سے کہ آج پورے ملک میں فجر کی نماز میں 2 رکوع پڑھے جائیں گے، اور پورے ملک میں ایک ہی شیڈیول چل رہا ہو، کوئی سفر کر کے دوسرے شہر میں پہنچے، اسے پتہ ہو کہ آج جس مسجد میں نماز پڑھوں گا یہ والا رکوع پڑھا جا رہا ہوگا، اور جو پورا قرآن گو تھرو ہوگا۔ آپ دیکھیں 2 رکوع آپ فجر میں پڑھ لیں، 2 مغرب میں پڑھیں، 2 عشاء میں پڑھیں، 6 رکوع ہو گئے، اور ٹوٹل آلموسٹ کوئی 550 رکوع ہیں۔ تو یہ آپ کے یعنی سال کے اندر کئی دفعہ قرآن پاک مکمل ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر جو ہے ڈاکٹر صاحب ایک بڑا جذباتی سا موضوع ہے، کیونکہ مجھے ایک تو مسلمانوں کا وہ پہلا مارکا ہے، دوسرا اس کے اندر معجزات کی ایک بھرمار ہے، پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ میرے سینے میں، میرے دل میں جو قریب کی بات ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ پتہ تھا کہ اللہ نے ہمیں جتوانا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو عاجزی تھی جھکنے کی اور دعا کرنے کی، وہ جو ہے وہ درجہ کمال تک پہنچ گئی، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے تسلی دی کہ یا رسول اللہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی انشاءاللہ ضرور دے گا۔ یہ جو 2 ہستیاں ہیں جو کہ حضرت علی کرم اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں، ان کی شخصیت ہے جی، ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب رسول اللہ رات کو گریہ وزاری کر رہے ہیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور اتنی گریہ وزاری کی کہ یہ آپ کے دائیں کاندھے سے کملی نیچے گر گئی روتے ہوئے، اور انہوں نے تسلی دی کہ باری تعالیٰ کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی مدد و نصرت ہوگی، بہر صورت ہوگی انشاءاللہ۔ آپ یہاں پر اسی بات سے یہ دیکھیے کہ یہ والا واقعہ کیا بتاتا ہے رسول اللہ کی گریہ وزاری، اور پھر اسی کو جوڑیے فتح مکہ کے ساتھ کہ جب فتح ہو کے واپس آ رہے ہیں تو آپ کا جو امامہ مبارک ہے اس کا یہ اگلا حصہ اونٹنی کی پشت پہ لگ رہا ہے، اتنے جھکے ہوئے ہیں، اتنے جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی عاجزی، اس کو کہتے ہیں انسانی قدروں کا احیاء جو رسول اللہ نے دوبارہ دیا۔ اچھا، اب دوسری شخصیت اس میں یہ ہے، ایک تو وہ ہے جو رسول اللہ کو اندر تسلی دیتی ہے، اور ایک شخصیت وہ ہے جس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، جو مرد میدان ہے، اور اس نے بدر کے دن کیا مارکا ہے انجام دیے۔ آپ دیکھیں روایات میں یہ ہے کہ 70 کفار مارے گئے، اس میں سے 35 کو ساری 312 مار رہی ہیں، اور 35 کو ایک اکیلا مار رہا ہے، اور اس اکیلے کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اچھا، اس روایت پر لوگ جرح کرتے ہیں، میں تھوڑی اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت چاہیے۔ کیوں؟ اجازت چاہیے نا؟ جی بسم اللہ، آپ کو لطف آئے گا۔ پہلے میں ان کے نام بتاؤں گا جن کو حضرت علی نے مارا۔ ولید بن عتبہ کو مارا، حارث بن ربیعہ کو مارا، منزلہ بن ابی سفیان کو مارا، عقیل بن الاسود کو مارا، نوفل بن خویلد کو مارا، عاص بن سعید کو مارا، حرملہ کو مارا، ابو قیس کو مارا، عاجز کو مارا، تحسیر بن المجاج کو مارا، عاص بن منیبہ کو مارا، ازما کو مارا، حارث کو مارا، عمر بن عثمان کو مارا، مالک بن طلحہ کو مارا۔ یہ 16 وہ لوگ ہیں جن کو حضرت علی نے مارا۔ اب سنیں، ان کے نام ہیں، لوگ کہتے ہیں 35 والی روایت ٹھیک نہیں، اس کی تطبیق سن لیں۔ یہ 16 لوگ وہ ہیں جن پر کسی اور کی تلوار کا وار ہی نہیں ہوا، یہ صرف علی کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے، اور باقی 15 وہ ہیں جن کو زخم کسی اور نے لگائے تھے، واصل جہنم علی نے کیا تھا۔ کیا بات ہے۔ تو 35 لوگ، یعنی یہی بدر کا معاملہ، یہی احد کا معاملہ، جب کئی لوگ اس جو ایک گمسان کا رن پڑا نا، تو کئی لوگ پیچھے ہٹ گئے،
تو اگر کوئی ڈھال بن کے رسول اللہ کے آگے کھڑا تھا تو علی تھا. یہی معاملہ احزاب کے اندر ہوتا ہے، خندق کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر، یہی معاملہ خیبر کے اندر ہوتا ہے. احزاب میں جب وہ آ جاتا ہے عمرو بن عبد ود، وہ جو ہزاروں لوگوں کو، ہزار لوگوں کے برابر ہے اور جناب اس کے کوئی پاس نہیں آتا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے جو اٹھے، اور ایک سناٹا تھا تو اس میں سے علی اٹھتا ہے اور پھر ایسے جا کے کرتا ہے، اور 3 دفعہ اٹھتے ہیں کہ بعض لوگوں، اور 3 دفعہ ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ علی کی تلوار سے جو 2 ٹکڑے ہوتے تھے لوگ وزن کر کے ماپ لیتے تھے کہ یہ برابر کا برابر ہے تو علی نے مارا. یہی جب خیبر میں آتا ہے تو آپ علی ہضم نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ آپ بدر دیکھ لیں، حنین دیکھ لیں، سب سے بڑے بڑے چوٹی کے جو کافر تھے نا، چوٹی کے کافر تھے، چوٹی کے مشرک تھے، سب سے بڑے کافروں کو مارنے والا جو ہے وہ علی المرتضیٰ ہے. یعنی وڈے وڈے کافر مارنا علی ہے. اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کا اگر آپ رول دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ بدر کے اندر آپ ہر سمت اگر رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، دیکھ بھال کریں تو علی المرتضیٰ ہیں، اور جنگ کے اندر مقابل کے اندر ہیں تو وہ علی المرتضیٰ ہیں، اور اپنے بندوں کو سنبھالا دینے کے لیے آتے ہیں تو وہ علی المرتضیٰ ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طرف آپ کو علی علی نظر آئے گا. کیا بات. اور جب احد میں مسئلہ بن گیا، احد میں جب کچھ لوگ آگے پیچھے ہو گئے تو گھوڑا لے کے جو دوڑ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں نہیں رسول اللہ نہیں شہید ہوئے، رسول اللہ موجود ہے، وہ علی المرتضیٰ ہے. جو پکڑ پکڑ کے واپس رسول اللہ کے پاس لا رہے ہیں وہ علی المرتضیٰ ہے. اور آپ خیبر میں دیکھیں نا، خیبر میں کیا تھا، یعنی آپ 2 رسول اللہ کے جملے میرے دل سے نہیں اترتے. ایک جو رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مد مقابل جا رہا ہے. کیا بات ہے، کیا اور بات ہے. ایک جو رسول اللہ نے فرمایا کل علم اس کو ملے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول ہم تو یہ ہم سے اوپر چلے جائیں. پھر صحابہ کرام سب اللہ کی محبت کے ایک ذرہ مانگتے تھے، اور ایک فرد وہ ہے جس کو سند ملی ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کا محب ہے. حضور کفار جتنے بھی یہاں پہ مرے، ان کفاروں نے اپنا بدلہ کبھی نہیں چھوڑا. سر اس کے اندر یہ کربلا تک جاتی ہے بات، کربلا تک. اور اس کے لیے جب آپ نے وہ کربلا کے بعد کی جو آپ نے یزید کی جو بات سنی ہو تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لے لیا ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ آگے ٹریول کی ہے. اور اس لیے تو میں نے ابتدا کے اندر یہ کہا کہ وہ بہلول دانا تھے نا، تو وہ نا پانی نکال رہے تھے چلو بھر کے، ایک چھوٹا سا کٹورا تھا تو ادھر ڈال رہے پھر ادھر ڈال رہے، تو لوگوں نے کہا کہ بہلول کیسا آدمی ہے، یہ کٹوروں سے دریا کبھی ختم ہوتا ہے؟ کہتا میں یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ علی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا. اگر کٹورے میں دریا نہیں آ سکتا تو علی تمہاری سمجھوں میں نہیں آ سکتا. تو اس لیے اس گھر کی، اہل بیت کی، علی المرتضیٰ کی جو ہے قربانیاں جو ہیں وہ بڑی ہیں. آپ دیکھیں جہاں پر بھی اسلام کی آبیاری کی بات ہوئی ہے علی نے کی ہے یا علی کے بچوں نے کی ہے. اور آپ کو کربلا اور کربلا سے نیچے آپ دیکھیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ آ جائیں تو آپ کو خواجہ 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 معین الدین چشتی اجمیری نظر آئیں گے. آپ کو اس لاہور کی دھرتی پر وہ علی کا بیٹا سیدنا داتا علی حجویری نظر آئے گا. تو آپ کو بغداد کی سرزمین پر سیدنا غوث اعظم نظر آئیں گے. تو جس طرف آپ دیکھیں گے علی کے بچوں کی بہار ہے اور وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. عثمان بھائی سے بات کر لیں. عثمان بھائی، اس پہ جو ایک نفسیاتی اثر پڑا چھوٹے سے مسلمانوں کا، ظاہر ہے یہ بہت بڑا ایک کیا کہنا چاہیے، ایک شرمناک شکست ہوئی کہ 1000 لوگ ہیں اور یہاں 313 ہیں اور بے سر و سامان ہیں. اس کے باوجود اتنے بڑے سردار جو ہیں وہ جنگ لڑنے کے لیے آئے، لیکن اللہ کی مرضی جو تھی وہ کچھ اور ہے. اس کا تاثر اور اثر جنگ کا جو ہے وہ کفار پہ کیسا پڑا ہے؟ حضرت جی، جنگ شروع ہونے سے پہلے نا مشرکین مکہ نے عمر بن وہب کو بھیجا جی کہ جاؤ جا کے چکر لگا کے آؤ، یہ لوگ تھوڑے نظر آ رہے ہیں، پیچھے سے کوئی کمک تو نہیں ان کو آ سکتی. اس نے آ کے چکر لگایا، چکر لگا کے واپس گیا. اس نے جا کے بتایا کہ کم و بیش اوپر یا نیچے 300 کے قریب لوگ ہیں، لیکن جو مجھے وہاں پہ نظر آ رہا ہے نا کہ ہر اونٹ کے اوپر موت بیٹھی ہوئی ہے. اور میں اللہ کی قسم، اس نے قسم کھا کے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی بندہ قتل نہیں ہوگا جب تک تمہارا ایک بندہ وہ قتل نہ کر لے. ہائے ہائے ہائے، پیچھے سے ان کو کوئی کمک نہیں. اب وہاں سے ہی بات ان کی سمجھ میں آ گئی. اب جب پہلے یہ 3 لوگ نکلے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ نکلے اور افرا کے بیٹے دونوں نکلے، اور ادھر سے وہ ولید آیا، عتبہ آیا، شیبہ آئے، یہ تینوں جب آئے ہیں تو اس وقت جب انہوں نے کہا نا کسانوں سے ہم نے جنگ نہیں کرنی، تو پیچھے حضرت ابو حذیفہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو حذیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر ابے کے مقابلے میں مجھے بھیج. کیا حضرت جی بڑی ہمت چاہیے اس بڑی ہمت. جب عتبہ کو گھسیٹ کے ڈال رہے تھے نا کنویں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دیوانے کی طرف دیکھا، حضرت ابو حذیفہ کی طرف، تو آپ کے چہرے پہ نا تھوڑی سی پریشانی کی آثار. تو رسول اللہ نے فرمایا ابو حذیفہ
परेशान लग रहे हो बाप की मोहब्बत की वजह से, बाप कत्ल हो गए। और मैं अल्लाह की कसम है या रसूल अल्लाह, बाप के मरने का कोई दुख नहीं, आपके मुकाबले में आज इस बात का दुख है कि या रसूल अल्लाह मेरा अब्बा सियाना बड़ा था, मुझे उम्मीद थी कि एक दिन इस्लाम की रोशनी को पा लेगा और ईमान लेके आए, लेकिन अफसोस है कबीले के पीछे लग। ये जब लोग यहाँ से भाग के गए ना, सबसे पहले एक बंदा गया, उसके बाद अबू सुफियान गए, वहाँ पे अबू लहब पहले से बैठा हुआ था। वहाँ पे फिर जब उसने जाके बताया है ना कि यार हमें शिकस्त हो गई है और मुसलमान जो हमारे ऊपर गालिब आ गए, ये तो कुफार का मामला था। जब ज़ैद बिन हारिसा वापस आए हैं ना, हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने पूछा कि अब्बा जान वाकई फतह हो गई? मुनाफिकीन नहीं इतना, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के ऊंट के ऊपर बैठे हुए थे, आपने शायद ब्रेक ले ली। बाकी फतह हो गई है, क्या बात है। 313 कहाँ, 1000 कहाँ। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। ओए होए होए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस इस तरफ तवज्जो फरमाइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हयात जो है वो मक्का में और मदीना में गुजरी, इसमें हमेशा जो थे आपने एक डिफेंसिव स्टांस लिया बदरी सहाबा के लिए कि ये बदरी हैं। और अगर अम्मा आयशा की हदीस देखें तो आपको कसरत से मिलेगा कि अम्मा आयशा ने भी इस बात का, क्योंकि वो तो बदरी है, उसके बारे में ये बात ना कहूँ, वो तो बदरी है। ये बदरी सहाबा की अजमत जो है ये क्या है? बिलाल भाई, हर सहाबी ज़ीशान है और उलुल अज़्म है, लेकिन आप अंदाज़ा करें ना कि हाथ के अंदर तलवार नहीं है, सवारी नहीं है, वसाइल नहीं है, और सामने दुश्मन जो है बड़ा ताकतवर है, तो आप रसूलुल्लाह की और इस्लाम की मोहब्बत लेकर अपनी जान के नजराने वार रहे हैं। तो फिर इस्लाम ने उनको इतनी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त दी कि जब रसूलुल्लाह की बारगाह के अंदर तो सरकार उनको अपनी पहली सफ़ों के अंदर बिठाते थे। अगर उनसे बतकाज़ा बशरियत कोई चीज़ ऐसी हो भी जाती तो करीम आका ने सरफ़ नज़र करने के लिए कहा। बल्कि यहाँ तक मैं गुजारिश पेश करना चाहता हूँ कि जिस मजलिस के अंदर बदरी सहाबा का जिक्र आ जाए वो मजलिस पाकीज़ा हो जाती है, और जो कहता है कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बदरी सहाबा का वसीला दे, अल्लाह पाक दुआ कबूल कर लेता है। अगर कोई मुहिम ऐसी आ जाए कि जो सर नहीं हो रही, उसके अंदर बदरी सहाबा का वसीला दे दे, अल्लाह पाक उनको कबूल कर लेता है। तो इसलिए बदरी सहाबा मुमताज़ हैं। उन्होंने उस वक्त जंग की है हक और बातिल के दरमियान तमय्युज़ करने वाली। ये वो चुनिंदा लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम भी है, फजल भी है, मेहरबानी भी है, जन्नत की बशारत भी है, और पूरी कायनात जब तक रहेगी उनके लिए रोल मॉडल भी हैं कि उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बान किया। और जब बदर हो गया तो वो सारे, वो किसी का सर कटा है, किसी का पाँव कटा है, किसी का कुछ बिखरा पड़ा है, तो सरकार ने तकरीमी इंसानियत के लिए, ये मैं जुमला कहना चाहूँ, जंग अपनी जगह पे है लेकिन तकरीमी इंसानियत भी अपनी जगह पे है। सरकार ने फरमाया कि इनके सारे इस कुएँ के अंदर डाल दो। वो सारे कुएँ के अंदर डाल दिए। तो रिसालत माब ने उनके साथ खिताब किया। बदरी सहाबा सुन रहे हैं, किबार सहाबा सुन रहे हैं, सैयदना उमर फारूक भी आपके पास है, अबू बकर सिद्दीक भी आके, मौलाए कायनात भी हैं। सरकार ने उनके साथ खिताब किया कि क्या जो मेरा वादा था और जो पूरा हुआ, पूरा सच। तो जनाब उमर ने जब खिताब सुना तो आपका या रसूलल्लाह क्या ये सुनते हैं? आका अलैहिस्सलाम फरमाया हाँ ये सुनते हैं, जिस तरह तुम सुनते हो इस तरह ये सुनते हैं, बस जवाब नहीं हाँ पर जवाब नहीं दे सकते। अगर काफिर मरकर सुन सकता है तो पढ़ने वाला बदर जा औला सुनता है, वो बदर के अंदर लेटा हो या ओहद के अंदर लेटा हो या किसी और जगह पे लेटा हो। तो इसलिए बदरी सहाबा हैं, उनकी अजमतों को, उनकी रिफ़तों को सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत। बेशक है। उस्मान, जब अभी आना था तो आप लोगों ने अंसार से और सहाबियों से मशवरा किया, वो जो मशावरत थी उसके अंदर बड़े किरदार जो हैं वो नुमायाँ होते हैं, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। अल्लाह अकबर। हज़रत जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि शुरू में तो जो शाम के लिए काफ़िला आ रहा था उसके लिए निकले हुए थे, हज़रत सईद बिन ज़ैद को भेजा हुआ था और तलहा बिन उबैदुल्लाह को भेजा हुआ था। वो मकाम हौरा पे थे। जब वहाँ से अबू सुफियान का काफ़िला गुजरा, ये दौड़ के आए, रसूलुल्लाह को बताया। मदीना में जो लोग मौजूद थे जल्दी से निकले, वही जो दो घोड़े थे, एक हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के पास था और हज़रत मिक़दाद के पास। अब वहाँ पर जब ये वादी ज़फ़रान में पहुँचे हैं ना, ये मकाम जो बीर रौहा है इसके पास का, वहाँ पर फिर अल्लाह ने वही के ज़रिए फरमा दिया कि एक काफ़िला जो है वो उधर से भी निकल पड़ा है मक्के से, क्योंकि वो जो ज़मज़म गिफ़ारी की बात फरमाई शाह जी ने। अब उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मजलिस से मुशावरत बुलाई। बेसिकली उसके पीछे वो जो सियासी हिकमत अमली थी वो ये थी कि बैत उक़बा सानिया के अंदर जो मुहाजिरीन के साथ मुआहदा था वो ये था कि बाहर से जब कोई हमलावर होगा तो हम मिल के मुकाबला करेंगे। अब यहाँ पे मुहाजिरीन की तादाद ज़्यादा है
کوئی 170-80 کے قریب یا 160 کے قریب تھے، مختلف روایات میں ہیں، اور 61 جو ہے وہ انصار تھے، اور 61 جو ہے وہ مہاجرین تھے، اور زیادہ 160 کے قریب جو. اب وہاں پہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دیں، تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر یار غار جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر مقداد اٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں بھی آتا ہے حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم آپ برکے غیماد بھی کہے نا، یمن میں کچھ کہا جاتا ہے، وہاں تک آپ ہمیں لے چلے نا، اس شہر تک، تو ہم وہاں تک بھی آپ. پھر حضرت سعد ابن معاذ، یعنی کہ ہم کم ہونے کے باوجود بھی بھاگنے والے نہیں. حضرت سعد ابن معاذ نے کمال تقریر فرمائی، کیونکہ آپ روئے سخن اس طرف، تو آپ نے فرمایا کاننا کا تا نہیں نہ کا یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری جانب. تو آپ کھڑے ہوئے، وہاں پہ 2 روایات ہیں، 2 مختلف. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ پہ ایمان لے آئے، ہم نے تو اب آپ کی تائید کر دی ہے، آپ ہمیں جہاں چاہیں لے جائیں، جو کچھ چاہیں ہمارے مال سے لے لیں، جو کچھ چاہیں ہمیں واپس کر دیں، جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ پیارا ہوگا جو ہمارے لیے چھوڑ دیں گے. جس سے مرضی تعلق استوار کریں اور جس سے مرضی تعلق ختم کر دیں. آپ ہمیں سمندر میں بھی کہہ دیں کہ ہم اپنے گھوڑے جو سمندر میں ڈال دیں. ایک وادی السلام ہے قبرستان، جو کہ بہت پرانا قبرستان ہے، وہاں پہ آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت سام علیہ السلام کی پھر اولادیں، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام. یہاں پہ جو یہ سمود کی جو قوم تھی، ان کی 2 خصوصیات تھیں. ایک تو ان کی عمریں بڑی لمبی تھیں اور یہ بڑے اچھے، جسے کہنا چاہیے نا ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم لوگ تھے. اور دوسرا ان کی جو عمارتیں تھیں نا، ان کے جو گھر تھے، وہ پہاڑوں کو کھود کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو وہ بڑے پختہ تھے اور بڑے تگڑے تھے. تو ان کو بڑی پرائیڈ تھی کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے غلطی جو ہے یا بربادی جو ہے وہ نازل ہو ہی نہیں سکتی. تو حضرت صالح علیہ السلام جب ان کو تبلیغ کرتے تھے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجھے روایت یاد آ گئی، عرض کرتا ہوں ابھی آپ سے. حضرت صالح علیہ السلام جب ان کو ہدایت کر رہے ہیں، تو ان کی جو تکبرانہ پرسنالٹی ہے، جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کندھے ہلانے والی پرسنالٹی، کہ کیا ہے یہ کیا ہے، اگر ہے تو پھر کر کے دکھاؤ، یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے. ان لوگوں نے اللہ کے اس نبی کو چیلنج کیا کہ اچھا تم اپنی کو نشانی بتاؤ کہ تم ہو نبی، کس طرح سے بتاؤ گے کہ تم ہو نبی. اب وہاں پہ ایک پہاڑی، کیونکہ پہاڑ تھے نا وہاں پہ، تو وہاں پہ جو بات واضح کرنے کے لیے معجزہ وہاں پہ رونما ہوا، جو پہاڑ تھا وہ شک ہوا، اور اس شک پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی. اور ایک روایت میں وہ اور اونٹنی جو تھی وہ پریگننٹ تھی، اور ایک روایت میں وہ بچے کے ساتھ تھی. دونوں روایتیں ملتی ہیں. پہاڑ شک ہوا، اونٹنی اس میں سے برآمد ہوئی، اور اونٹنی بڑی قداور تھی، اور اتنی قداور اونٹنی تھی کہ اس کا جو دودھ تھا وہ سارا شہر جو تھا، قوم سمود جو تھی، وہ ساری پیتی تھی. اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ان کی نیتیں دیکھیے ٹھیک نہیں ہوئی. اب وہ اونٹنی جو تھی وہ ایک دن جو دودھ دیتی تھی، وہ ایک دن وہاں کے تالاب سے، جو وہاں پہ کنواں تھا یا تالاب تھا، وہاں کا وہ پانی پیتی تھی، اور پھر وہ سارے لوگ جو تھے وہ اس کا دودھ پیتے تھے. اتنی بڑی برکت کے بعد بھی جب وہ کیڑے نکالنے والی قوم بن جائے نا، کیڑا کیا نکالا کہ یہ ہمارا پانی پی جاتی ہے، یہ کیڑا نکالا. تو اللہ کے اس نبی نے، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے معاہدہ یہ کیا کہ ٹھیک ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن نہیں پیے گی. ایک دن آپ اس میں سے اپنا پانی بھر لیں اور ایک دن اونٹنی جو ہے پانی بھر لیں. اس کے باوجود وہاں پہ کچھ مردوں نے اور ایک خاتون کا بھی، ایک عورت کا بھی نام آتا ہے، انہوں نے مل کے پلان بنایا کہ اس اونٹنی کو ذبح کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے. اس اونٹنی کو پھر مارا گیا. اور اس کا عوض میں بیچ میں بات کو مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا کہ ان کی جو شرط تھی آدمیوں کی اس عورت سے کہ کیوں ماریں گے، ہمیں اس میں کیا ملے گا، تو اس کی جو آفر تھی وہ بھی بڑی ہولناک اور بڑی امورل قسم کی تھی. خیر وہ اونٹنی جو تھی وہ اس نے چیخیں ماری، تو اس کا بچہ جو تھا اپنی ماں کی چیخیں سنتے ہوئے وہ پہاڑی کے اندر دوبارہ چلا گیا. اب یہ اتنے بڑے جو کنٹینیوسلی معجزے دیکھ رہے ہیں، پہاڑی کھل رہی ہے، اس میں سے اونٹنی نکل رہی ہے، سارے لوگ اس کا دودھ پی رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ یاد نہیں آ رہی ہے. اونٹنی کا بچہ واپس جا رہا ہے، یہاں پہ بھی سبق نہیں وہ لے رہے، اور اس کے بعد بھی وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جو کرنا ہے اللہ نے کر لیں. یہ وہ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا، سو واٹ، آئی ڈونٹ کیئر، یہ ایٹیٹیوڈ اللہ کو کسی صورت بھی پسند نہیں ہے. تو وہاں پہ عذاب کا آپ نے اناؤنس کیا کہ عذاب آئے گا. تو جمعے، ہفتے اور اتوار والے دن جو ہے وہ 3 دن عذاب کیسے نازل ہوا کہ جمعے والے دن
ان سارے لوگوں کے جو چہرے تھے وہ یلو ہو گئے، پیلے ہو گئے۔ ابھی بھی میرے خیال میں اگر وہ معافی مانگتے تو واپس توبہ کرتے تو جا سکتے تھے، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اگلے دن وہ سارے چہرے جو ہیں وہ سرخ ہوئے، پھر بھی توبہ نہیں ہوئی، اور اگلے دن وہ سارے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو گئے، اور پھر بھی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ یہ وہ جگہ ہے جب وہ تبوک کی یاد ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں یہ جگہ آئی تھی جہاں پہ اللہ کا یہ عذاب نازل ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے یہاں پہ جو آٹا گوندا ہوا تھا اس کو بھی گرا دیا، جو ہانڈی بنی ہوئی تھی ان کو بھی الٹا کر دیا، اور کہا کہ اپنے اوپر کپڑے ڈالو اور بغیر دیکھے یہاں سے جلدی سے جاؤ۔ اس سے ایک تو یہ بڑی بات واضح ہوتی ہے کہ کچھ جگہیں ہوتی ہیں جو نحوست کی ہوتی ہیں، اور کچھ جگہیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو برکت والی ہوتی ہیں۔ یہ نحوست والی، اللہ کے عذاب والی جو جگہ تھی، یہاں سے اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو یہاں سے جلدی سے نکالا۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ امام علی کرم اللہ کو جو بات کہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو بدبخت جو ہیں وہ ہوں گے، ایک وہ بدبخت جس نے سالے کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ بدبخت ہوگا جو کہ تیری داڑھی کو خون سے جو ہے وہ رنگ دے گا۔ یہ وہ مثالیں ہیں ساری جو کہ ہمیں ملتی ہیں احادیث میں بھی، اور قرآن حکیم میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے، اور پھر تفاسیر کے اندر خاص طور پہ تفسیر اسحاق کے اندر ان کا جو ہے وہ بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے۔ اس پہ ایک لڑکی تھی جو کہ لنگڑاتی تھی، اور اس کا بھی ذکر ملتا ہے جو کہ یہاں پہ آئی، اور اس کے اوپر بھی پھر بہرحال عذاب سب کے اوپر آیا۔ انتہائی مختصر طریقے سے اگر یہ کہوں تو وہ لوگ، وہ امتیں جو اللہ کے نبیوں کے آگے تکبر پیش کرتی ہیں، اور تکبر پیش کرنے کے بعد پھر توبہ نہ کریں تو اللہ ان پہ عذاب لے آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم توبہ کرنے کے لیے نکل آئے تو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ آپ کیا فرمانے لگے تھے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبریائی جو ہے نا وہ تکبر اللہ کی صفت ہے، اللہ کی چادر ہے، تو اس کے علاوہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیا بات! اور مانی جو ہے اس پر معافی ہے، لیکن نافرمانی پر ضد کرنا اور پھر اس کا مذاق اڑ جانا تو پھر اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ اور پاک پروردگار صمد بھی ہے، اور قدوس بھی ہے، اور قہار بھی ہے، اور جبار بھی ہے۔ اور جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے واقعہ سنا، اس کے اندر آپ نے فرمایا 3 دن کے عذاب آ جائے گا تم پر، یہ اٹس مین ان کے پاس ایک چانس بھی تھا کہ وہ اگر وہ توبہ کر لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آج کے حوالے سے ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ اے ایمان والو، جب توبہ کرو تو پکی توبہ کرو، اور جب اللہ کی خشیت سے، اس کے خوف سے آدمی کی آنکھ کے اندر ایک پانی کا قطرہ آ جاتا ہے، تو اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں۔ ایک اللہ کے خوف سے آیا وہ آنکھ میں قطرہ، اور اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرتا ہوا انسان کے جسم سے خون کا، یہ 2 قطرے بڑے پسند ہیں، اور جس جسم سے یہ 2 قطرے نکلے اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ ایک آنسو سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے بندے سے صلح کر لی ہے۔ 2 آنکھوں میں سے ایک آنسو نکلا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول یہ کہہ رہے تھے نا تو ایک صحابی نے جلدی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آنسو کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ تو مکھی کے سر کے مکھی کے سر کے برابر اگر آنسو آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے دوزخ کی آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ زلزلے آئے، بہت سا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس جگہ پہ، جو کہ مکے کے بالکل قریب ہے یہ، لیکن یہ سارا عذاب جو ہے یہ اسی جگہ آیا، یہ مکے کے حرم کے اندر عذاب نہیں آیا۔ کیسی قدرت ہے علی وقاری ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ جہاں پہ عذاب لانا چاہتا ہے یہ وہیں پہ جگہ کو محدود کر دیتا ہے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں پہ عذاب جو ہے وہ نازل نہیں ہوا۔ جو قومیں تکبر کرتی ہیں ان کی واپسی کوئی نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح بھی آپ نے بھی فرمایا، قوم یونس پر بھی تو عذاب کے آثار واضح تھے، لیکن وہ باہر نکل آئے، اجتماعی طور پہ نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹال دیا۔ دیکھیں یہ 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے خطا کا یا لغزش کا، وہ معاف ہے۔ اس کے بعد ہے گناہ کا، خطا پر اصرار اس کو گناہ بنا دیتا ہے، گناہ پر خطا کا اصرار اس کو گناہ بنا دیتا ہے۔ اچھی بات، گناہ پر اصرار اور اس کا اعلان اس کو سرکشی بنا دیتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ سرکشی کے بعد ایک مہلت کا پیریڈ آتا ہے، اور جب آپ وہ مہلت کا پیریڈ گزار دیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ عذاب کبھی خطا پر نہیں آتا، خطا کاروں پر عذاب نہیں آتے، گناہ گاروں پر عذاب نہیں آتے۔ مسلم میں ہے، حضور نے فرمایا تم سب گناہ گار ہو لیکن تم میں اچھے گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، توبہ کر لیتے ہیں۔ سرکشوں پر عذاب آتا ہے، لہٰذا ہم نے سرکشی نہیں کرنی، جو کہ تکبر
اللہ کی چادر ہے. اور جب رسول اللہ کے اپنا معراج کو پہنچے تھے نا تو فرمایا یا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں ایک ایسا تحفہ لائے ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے. اللہ نے فرمایا محبوب کوئی ایسی بھی شے ہے جو میرے پاس نہیں؟ فرمایا عجز وہ تیرے پاس نہیں ہے، تو میں تحفہ لایا ہوں آج. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. عجز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، اور تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. اس کو کھینچنے کی کوشش نہ کرو، اللہ اس پہ عذاب نازل کر دیتا ہے.